السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیسا دل ہے، چھوٹا سا دل اور اتنے دروازے، اتنے راستے، کس کس راستے کو انسان بند کرے۔ یہ دوسرا دروازہ ہے شہوت کا، خواہش کا۔ شیطان انسان کے دل پر اس وقت قبضہ کر لیتا ہے جب انسان کسی چیز کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جب انسان کسی چیز کی خواہش میں مبتلا نہ ہو؟ عموماً زندگی میں دیکھے کہ خواہشات تو انسان کے دل کو گھیرے رکھتی ہے، انسان ان خواہشات سے نکل نہیں سکتا۔ کچھ خواہشات ضرورت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں اور کچھ خواہشات ایسی ہیں کہ جن کا ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان اس کو غلط فہمی میں اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور پھر ایسے موقع پر شیطان کو راستہ دے دیتا ہے، اور شیطان جب دل کے اندر ایک دفعہ داخل ہو جائے تو وہ اس دل کے ساتھ کھیلتا ہے۔ مثلاً غضب کی حالت میں شیطان دل کے ساتھ یوں کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے۔ گیند کے ساتھ بچہ کیسے کھیلتا ہے؟ کبھی پیچھے بھاگ، کبھی اوپر پھینک، کبھی اس کو پش کر دیا، کبھی کچھ اور سلسلہ کر لیا، یعنی ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتا۔ ایسے ہی شیطان دل کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ خواہش کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کتنے محتاط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہم سے تحفے میں ملی ہوئی ایک چادر اوڑھے نماز ادا کر رہے تھے کہ چادر کے ڈیزائن کی وجہ سے توجہ ہٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توجہ ہٹتی اور ہٹتی ہوئی محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر تہہ کی اور اپنے ایک صحابی کو دی کہ جاؤ یہ چادر ابو جہم کو دے دو اور اسے کہہ دو کہ یہ چادر لے لے اور مجھے کوئی سادہ سا چادر دے دے۔ رنگ اٹریکٹ کرتے ہیں انسان کو، انسان رنگوں کو چھوڑ نہیں سکتا، نہ ہی اسے چھوڑنا چاہیے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ایسی حالت میں توجہ بڑھ جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور نماز کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کی کوشش زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو دوسری چیزوں میں انوالو کر لے۔ مجھ سے میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میری جائے نماز پر دیکھیے کیسی تصویریں بنی ہوئی ہیں، دیکھیے یہ اس کا منہ ہے، یہ کان ہے اور یہ سارا سلسلہ ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس سے کہا کیا کہ نماز میں آپ کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہے میری توجہ بار بار اس طرف جاتی ہے۔ میں نے کہا اس جائے نماز پر نہ کھڑی ہو، یہ تصویریں نہیں ہیں، لیکن آپ کا ذہن چونکہ تصویریں بنانے میں مصروف رہا ہے اس لیے آپ کو وہ تصویریں بار بار کر دکھائی دی جا رہی ہیں۔ نماز جتنا زیادہ منقدش ہو گیا، جتنا زیادہ اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں بنی ہوں گی، حتیٰ کہ بیت اللہ یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو توجہ بہرحال ہٹ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے جائے نماز پر بیت اللہ بنانا شروع کیا ہوگا ان کی نیت یہی ہوگی کہ نظر بیت اللہ پر پڑے تو انسان کا خیال اور اس کی سوچ کا رخ بھی ادھر رہے۔ آپ مجھے اپنی زندگی سے بتائیے گا، آپ جس جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں اگر اس پر بیت اللہ کی تصویر بنی ہو تو کیا اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے؟ صرف ایک نظر اس پر پڑتی ہے، بس پھر خیال ہٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا سلسلہ پھر اپنے کنٹرول میں ہی نہیں رہتا۔ یہ چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں اس وجہ سے کہ نماز میں چونکہ انسان رب کے پاس گیا ہوتا ہے تو سجدے میں عین نماز کی حالت میں دیکھیے سوچ کیسے نظر کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے۔ بس ایک دفعہ نظر نے کچھ دیکھ لیا، نظر ہٹ گئی تو خیال بھی ہٹ گیا۔ اب اگلا معاملہ شیطان کے لیے بہت آسان ہے۔ کبھی آپ سفید شیٹ پر نماز پڑھیے، کبھی کلرڈ جائے نماز پہ، آپ کو دونوں میں فرق محسوس ہوگا۔ ہم اسے کچھ مثالوں سے دیکھیں گے۔ ایک بار میں نماز پڑھ رہی تھی، میرے دوپٹے کی کڑھائی کے دھاگے میں میری انگلیاں الجھیں تو میرے لیے نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ میں نے سلام پھیرتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ وہ کپڑے تبدیل کیے اور سکون کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اتنی لڑائی لڑنا کتنا مشکل ہے۔ ادھر سے سوچ ہٹ رہی ہے، پھر سوچ لے کر آؤ، یعنی انسان تو ایک کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے تو اس کا دھیان ہٹ گیا نا، اب اس کی طرف توجہ نہیں رہی۔ اب آپ دیکھیے عین اس موقع پر جس وقت آپ آپس میں بیٹھ کے رنگوں کی ڈیزائن کی، فیشن کی اور کون سی چیزیں ان ہیں اور کون سی آؤٹ ہیں اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں،
عین اس موقع پر کیسے ممکن ہے کہ انسان کی توجہ رب کی طرف جائے؟ جتنا انسان اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اتنا ہی شیطان کو عمل دخل کا موقع ملتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان چیزوں کے استعمال سے رب نے روکا نہیں۔ آپ خوبصورت گھر بنائے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا دل بھی لے آئے کہ پھر مال کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اختیار کیجئے، لیکن ہے بہت مشکل راستہ۔ جتنا زیادہ انسان دنیا کی محبت میں انوالو ہوتا ہے، اسے ڈسکس کرتا ہے، یہ ڈسکشن انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اسی کے خیال میں رہنا انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ یہاں سے شیطان کو ڈرانے کا بہت موقع ملتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے عام زندگی میں ایک انسان کوئی بہت خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں کافی دیر تک رہتی ہے، یعنی تھوڑی دیر گزرتی ہے تو انسان پھر وہی بات کرتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے۔ کوئی بات انسان کو بہت زیادہ پچ کر رہی ہوتی ہے یا بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خواہش کا راستہ ایسا ہے جہاں سے شیطان بہت جلدی حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان اگر اچھے کپڑے کی خواہش رکھے، پہننے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن ایک جو شیخ شلی کی طرح خیالات کے تانے بانے بننا ہے، یہاں سے سلسلہ خراب ہوتا ہے کہ انسان بہت دیر تک اسی طرح کے خیالات اور اسی طرح کے تانے بانے میں الجھتا رہتا ہے۔ پھر اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے اور وہ مستقل خوش فہمی کا شکار رہتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو اس طرح کی بات چیت، اس طرح کے ماحول میں رہنا متاثر نہیں کرتا۔ نادان ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو اس طرح کے دھوکے میں رکھتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے متاثر نہیں کرتی۔ متاثر تو کرتی ہے اور ہر انسان کو متاثر کرتی ہے۔ انسان کو ہر چیز دیکھنی چاہیے کہ جس وقت وہ اس ماحول میں رہے اور جو رزق اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ استعمال کر رہا ہو تو وہ اپنی سوچ کو ہینڈل کر لے۔ یہ چیزیں سوچ کر ہینڈل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کون سے کھانا پسند ہے، کون سے لوگ پسند ہیں اور کون سے کپڑے پسند ہیں، کس کی کون سی بات مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تذکرے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تذکرہ تو ایک ہی ہے۔ ابن ھذہ تذکرہ، کون سا تذکرہ؟ رب کا کلام، کلام کا تذکرہ کرنا، کیونکہ انسان بہت معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ساری مخلوقات سے معزز بنایا تو اسے چاہیے کہ وہ معزز کام کرے۔